شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تہجد کے خاموش سجدوں اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا کہ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پر بندے کو آزماتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ جب اختیار میں میرے تہجد کا سجدہ ہے تو کیوں مانگوں پھر میں اس دنیا سے۔ اللہ پر ایمان رکھو کہ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ تہجد میں گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو یقیناً اس سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ اب جا کے یہ بات سمجھ آئی کہ جس کے لیے بندہ راتوں میں جاگتا ہے یا تو اس سے پیار ہوتا ہے یا اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ مخلوق کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو کہ اگر اللہ سے تمہارا رابطہ کٹ گیا تو پھر کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے آگے جھکو، وہ اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔